حکایت بیان کی جاتی ہے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان سخت بیمار ہو گیا۔ جب زیادہ بیمار ہوا تو نوجوان کی جو ماں تھی اس نے نظر مانی، منت مانی کہ میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے باہر نکل جاؤں گی۔ اللہ نے اس بیٹے کو شفا دی۔ وہ عورت نے منت پوری نہ کی، نظر جو تھی وہ پوری نہ کی، تو ایک دن وہ سوئی تو رات کو خواب میں آواز آئی کہ جو آپ نے نظر مانی تھی، منت مانگی تھی، وہ آپ منت جو مانی تھی وہ آپ پوری کریں، نہیں تو آپ کے اوپر کوئی بڑی آفت آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اب اس عورت نے اپنے بیٹے کو بلایا، سارا قصہ سنایا۔ سنانے کے بعد بیٹے کو لیا اور قبرستان گئی۔ اب بیٹے نے قبر کھودی، ماں کو قبر میں ڈالا۔ ماں جو قبر میں اتری تو دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اپنی نظر پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مالک المولا قبر کے اندر جو قبر کے جتنے بھی معاملات ہیں، قبر کی جتنی بھی آفتیں ہیں، اس سے تم مجھے محفوظ رکھنا۔ بیٹے نے اوپر مٹی ڈالی اور گھر واپس آ گیا۔ جب گھر واپس آیا وہ عورت قبر میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر والی سائڈ پر ایک سوراخ نما کھڑکی ہے اور وہاں سے نور نظر آ رہا ہے۔ کھڑکی کے اس پار دیکھتی ہے ایک باغ ہے، وہاں باغ میں ایک حوض ہے، حوض کے اوپر 2 بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ان دونوں بیبیوں نے آواز دی کہ آپ ادھر آ جائیں۔ وہ سوراخ سے باہر نکلی، ان کے پاس گئی۔ جب ان کے پاس گئی تو جا کر سلام بلایا، انہوں نے آگے سے سلام کا رپلائی نہ کیا۔ تو بی بی نے کہا کہ آپ دونوں سلام جواب دینے کی قدرت رکھتی ہیں لیکن آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سلام کا جواب دینا فرما برداری میں ہے اور ہمیں اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ چپ ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک جو بی بی ہے اس کے سر پر ایک چڑیا بیٹھی ہے، چڑیا کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے اور اس سے وہ بی بی کو ہوا مل رہی ہے، بڑی خوش ہوئی۔ دوسری بی بی کو کیا دیکھتی ہے کہ ایک پرندہ ہے اس کے سر میں چونچ مار رہا ہے، بڑی پریشان ہوئی۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا جس کے اوپر وہ چڑیا تھی اور وہ پنکھا چل رہا تھا، اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ عبادت گزار تھی، نماز پڑھتی تھی، ہر نیک کام کرتی تھی اور میں نے اپنے شوہر کو کبھی دکھ نہیں دیا۔ میں جب فوت ہوئی تو میں اپنے شوہر کی فرما بردار تھی، میں جب فوت ہوئی تو میرا جو خاوند تھا وہ مجھ سے راضی تھا، یہ مجھے انعام مل گیا ہے۔ اب جو عذاب کے اندر مبتلا تھی اس سے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا تمہارے ساتھ ہوا؟ کہا میں بھی عبادت گزار تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، ہر نیک کام کرتی تھی، لیکن میرا سلوک میرے خاوند کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ مجھے جنت مل تو گئی ہے لیکن میرے سر پر یہ جو چڑیا ہے یہ چونچ مارتی ہے، مجھے اس چیز کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب تم واپس جاؤ گی نا دنیا میں تو میرے میاں سے سفارش کر دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے، اس کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دے گا، میرے اوپر رحمت کا سایہ کر دے گا۔ اب ایسے ہی ہوا، 7 دن گزرے، ان جو 2 عورتیں تھیں انہوں نے اس کو اٹھایا، جاؤ بھائی قبر میں جاؤ، تمہارا ٹائم ہو گیا واپس جانے کا۔ اب واپسی جب اپنی قبر میں آئی اتنے میں اس کا بیٹا جو تھا وہ قبر کھود رہا تھا۔ جب وہ باہر نکالا، مائی کو نکال کر اپنے گھر میں گیا تو یہ بات جو علاقہ تھا اس میں بھی پھیل گئی کہ بھائی مائی نے اپنی نظر پوری کر دی ہے۔ اب علاقے کے لوگ بھی ملنے کے لیے آئے مائی کے پاس، ان کے پاس اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ ان زیارت کرنے والوں میں ایک وہ شخص بھی آ گیا جو جب اس کی بیوی فوت ہوئی تھی اس پر وہ راضی نہیں تھا۔ جب وہ آیا تو پھر اس کو سارا ماجرا سنایا کہ یہ بات ہے، آپ راضی نہیں تھے، اس وجہ سے آپ کی جو مسز ہیں، آپ کی جو وائف ہیں، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے معاف کر دیا۔ جب اس نے معاف کیا وہ عورت رات کو سوئی، رات کو جب سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ میں کہا آپ نے جب میری سفارش کی تھی میرے ہسبینڈ سے، میرے خامن سے، شوہر سے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور آج میں الحمدللہ جنت کے اندر ہوں۔ پہلے بھی جنت میں تھی لیکن میرے اوپر جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس۔ آج دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں جس گھر میں شوہر اپنی بیویوں کے اوپر راضی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو ناراض کر دیتی ہیں۔ بڑے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ شوہر سارا دن کام بھی کرتا ہے، باہر بھی کام کرتا ہے، پھر گھر میں بھی آ کر کام کرتا ہے۔ اور وہ ایسی میں نے بیویاں بھی دیکھی ہیں کہ جو کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جیسے یہ ہمیں ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے واٹس ایپ، یہ اسنیک ویڈیو، یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ چیزیں پکڑا دی گئی ہیں نا، تو وہ بیویاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک، اسنیک چیٹ، ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، نہ کوئی بچوں کا پتہ ہے، نہ خامد کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ
بی کے اوپر اس کا خاوند راضی نہیں تھا، قبر میں اس کو عذاب تھا، جنت میں تو تھی پر اس کے اوپر چونچ مار رہا تھا پرندہ۔ آج آپ دیکھیں میرا یہ بیان، میرا یہ لیکچرز جو بھی سن رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بی سن رہی ہے تو وہ اس کے اوپر لازمی عمل کرے اور اپنے گھر میں اپنی میاں کا خیال رکھا کریں۔ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں اگر دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو یہ حکم ہوتا بیوی کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت کو بلند کر رکھا ہے، تو یہ بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جہنم میں بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو یہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین جو میرے ان واقعات کو سنتا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔